اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ سورت نمبر 76، 29واں پارہ سورۃ الدہر۔ اس سورت کا دوسرا نام سورۃ انسان بھی ہے، لیکن عام جو انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں مشہور نام ہے وہ دہر ہے۔ عرب نسخوں میں آپ اس کا نام عام طور پر انسان دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر، کیا زمانے میں انسان پر ایک ایسا وقت نہیں گزرا، لم یکن شیئا مذکورا، کہ جس وقت وہ کوئی قابل ذکر شے بھی نہیں تھا، یعنی ذکر کرتے ہوئے بھی انسان کو گھن آتی ہے۔ یہ ہے انسان کا اوریجن۔ تو یاد دلایا گیا ہے کہ کیا انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت نہیں گزرا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، یقیناً ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، یعنی عورت کی طرف سے اووم اور مرد کی طرف سے سپرم، دونوں فلوئڈز کے اندر ہوتے ہیں۔ ان کے امتزاج سے، ان کے ملنے سے انسان کی تخلیق کا پروسیس شروع ہوتا ہے، انڈیویجول انسان کی۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، یقیناً ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، نبتلیہ، تاکہ ہم اس کو آزمائیں، فجعلناہ سمیعا بصیرا، اسی لیے ہم نے اس کو سننے والا، دیکھنے والا بنایا۔ سننا اور دیکھنا انسان کی جو ڈیٹا کلیکٹنگ صلاحیتیں ہیں، اس کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں۔ انسان آنکھ سے دیکھتا ہے، کان سے سنتا ہے، اور اس کی انفارمیشن میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہی انفارمیشن جو ہے پھر انسان اپنے دماغ میں جا کر ٹیبولیٹ کرتا ہے، اس کو پروسیس کرتا ہے، تو پھر ایک نتیجہ اخذ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سننے، دیکھنے اور پھر انفر کرنے کی صلاحیت بخشی ہے۔ اور ہم بار بار پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سے نوازا، کہ یہ صرف اپنے جذبات کا پیروکار نہیں ہے۔ جذبات تمام کے تمام حیوانی جذبات اس کے اندر موجود ہیں، لیکن یہ انسان ان کے ہاتھوں مجبور نہیں ہے، بلکہ یہ خود فیصلہ کرتا ہے کھانا ہے کہ نہیں کھانا، پینا ہے کہ نہیں پینا، سیکس کرنا ہے کہ نہیں کرنا، رسپونڈ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، یعنی غصے کو۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ انسان کا اختیار ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بخشی ہے، اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ صلاحیت بھی رکھی ہے کہ یہ فیصلہ کرے کہ کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ نے باقی مخلوقات جو ہیں ان کو پروگرام کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت سب کو دی ہے، راستہ سب کو دکھایا ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا۔ لیکن باقی جو بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو پروگرام کر دیا۔ یہ میں پروگرامنگ کمپیوٹر کی اصطلاح میں کر رہا ہوں کہ کمپیوٹر پروگرامنگ، پروگرامر جو ہے وہ کمپیوٹر کو جو پروگرام دے دیتا ہے، کمپیوٹر اس کے مطابق خود بخود عمل کرتا رہتا ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر، یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کا کام بتا دیا ہے اور وہ اس کے مطابق کام کرتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مزید بنا اس کو مانیٹر بھی کر رہا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ اس نے درختوں کو بتا دیا ہے، پروگرام کر دیا ہے کہ فلاں موسم میں تمہارے پتے نکلیں گے اور فلاں میں جھڑیں گے، فلاں کمپنی نکلیں گی اور فلاں میں پھول آئیں گے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مانیٹر بھی کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہ کوئی تنکا موو کرتا ہے۔ اس پروگرامنگ کے مطابق بھی اللہ تعالیٰ کی ایکسپریس پرمیشن کے بعد وہ موو کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے باقی موجودات کو، باقی مخلوقات کو کوئی اختیار نہیں دیا کہ وہ کچھ کریں یا نہ کریں۔ انسان کو اختیار دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کو سم اپ کیا
کہ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط اللہ کے احکام کا پابند، کہ مومن کو اللہ تعالیٰ نے آزاد کر دیا. یعنی انسان کے جسم کے دو مختلف فنکشنز ہیں، ایک آٹونومس فنکشنز کہلاتے ہیں. آٹونومس فنکشن کیا ہے؟ کہ میرا پیٹ مجھے بتائے بغیر کام کرتا رہتا ہے، میرا جگر، میرے گردے، میرا دل اور میرے بہت سے اعضاء وہ مجھ سے پوچھے بغیر، مجھے بتائے بغیر، مجھے پتا بھی نہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جس کام پر لگایا وہ لگے رہتے ہیں. لیکن جو والنٹری ایکٹس ہیں انسان کے، ان میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، راستہ بتا دیا ہے کہ تم جا ادھر بھی سکتے ہو، ادھر بھی سکتے ہو، ادھر بھی سکتے ہو، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ تم ادھر جاؤ. اختیار ہے انسان کے پاس ادھر بھی جانے کا، ادھر بھی جانے کا، ادھر بھی جانے کا، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے کہ ادھر جاؤ. تو انا ہدیناہ السبیلا، بے شک ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا ہے، اما شاکرن و اما کفورا. اب یہ اس کا کام ہے، چاہے تو شکر گزار بن جائے، چاہے تو ناشکرہ بن جائے. شکر جو ہے یہ انسان کی بڑی بنیادی کوالٹیز میں سے ایک ہے، بلکہ ایک اعتبار سے دیکھیں تو شکر کرنے والا ہی انسان کہلانے کا حقدار ہے. قرآن مجید میں، احادیث میں شکر کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، جس نے کبھی انسانوں کا شکر ادا نہیں کیا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرے گا. یہ کیا ہے؟ انسان میں ایک گریٹفل ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، ایک شکر گزاری کی روش ہوتی ہے، وہ اپناتا ہے جس سے اس کو ذرا بھی کوئی فائدہ پہنچے اس کو وہ سلام کرتا ہے. راستہ چلتے ہوئے کوئی اس کو ذرا پہلے گزرنے دے تو اور نہیں تو جاتے ہوئے ذرا ہاتھ اٹھا کر اس کا شکریہ ادا کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ انسانی صفت ہے. جبکہ بہت سے لوگ آپ کو ایسے بھی ملتے ہیں کہ آپ ان کو راستہ دے دیں تو آپ کے پاس سے فاتحانہ انداز میں گزر جائیں گے، لیکن نہیں رات کو. یہ کیا ہے؟ یہ انسان کے ایک ایٹیٹیوڈ کا فرق ہے. 5ویں پارے کے آخر میں بڑی خوبصورت آیت آئی ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لے آؤ. پھر سورۃ ابراہیم میں ارشاد ہوا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے تو ہم تمہیں اور دیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے ناشکری کی روش اختیار کی تو پھر یاد رکھنا میرا عذاب بھی بہت سویر ہے، بہت سخت ہے. تو شکر گزاری جو ہے یہ انسان کے بنیادی اوصاف میں سے ہے. تو فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے انسان کو بیسک کوالٹیز اس کے اندر رکھ کر آزاد پیدا کر کے راستہ دکھایا ہے کہ میری پسند کا راستہ یہ ہے، اما شاکرن و اما کفورا. اور اب یہ اس کا کام ہے، چاہے تو شکر گزار بن جائے اور چاہے تو نہ شکرا. انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، یقیناً ہم نے مہیا کر رکھی ہیں کافروں کے لیے زنجیریں، توق اور بھڑکتی ہوئی آگ. ان الابرار یشربون من کاس، یقیناً نیک لوگ شراب کے جام پیئیں گے، کانا مزاجھا کافورا، جس میں کافور کی آمیزش ہوگی. یہ کافور کیا ہے؟ عین یشرب بہا عباد اللہ، یہ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے بندے پیئیں گے. یفجرونہا تفجیرا، اور اس میں سے نہریں نکال لیں گے، شاخیں نکال لیں گے. یعنی ایسا اس میں فیل ہوتا ہے کہ یہ کوئی ہوم سپلائی والا معاملہ ہوگا کہ ایک چشمہ ہے تو ہر جنتی کے پاس، ہر ایمان والے کے پاس اس کی کوئی شاخ آ رہی ہوگی. ہم نہیں جانتے کہ وہ کس طرح کی شاخ ہوگی، وہ کھلی نہریں ہوں گی. کھلی بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ ان میں کوئی کثافت پیدا نہ ہو، کوئی ملاوٹ گندگی نہ آئے. اور اگر وہ کورڈ جیسے ہمارے پائپس ہوتے ہیں اس طرح ہو تو بھی امکان ہے. لیکن جنت کی نعمتوں کے بارے میں ہم کوئی صحیح رائے قائم نہیں کر سکتے.
امکانات ہیں. ہمارے گھروں میں جو واٹر سپلائی جب ہوا کرتی تھی، یاد ہوگا آپ کو کہ وہ ٹینکی سے لے کر ایک پائپ جو ہے ہمارے گھروں کے اندر تک آیا کرتا تھا. تو وہ کیا ہے، یعنی ایسے ہی ایک چشمہ ہے، اس سے ایک شاخ جو ہے وہ اہل جنت کے گھروں تک آ رہی ہوگی، جس سے وہ اپنے گھر بیٹھے ہوئے پیئیں گے. یوفون بالنذر، اللہ تعالیٰ یہ انعام جو انہیں دے رہا ہوگا وہاں، وہ کس چیز کا انعام ہوگا؟ یوفون بالنذر، وہ اپنی نظریں پوری کیا کرتے تھے. وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور وہ اس دن سے ڈرتے رہتے تھے کہ جس کی مصیبت پھیلی ہوئی ہوگی. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ کھانے کی محبت ہونے کے باوجود کہ کھانا انہیں بھی پسند ہے، زائد کھانا نہیں ہے ان کا، مرغوب کھانا ہے نمبر ایک، بسا ہوا کھانا نہیں ہے، خراب کھانا نہیں ہے، انوانٹڈ کھانا نہیں ہے، ان کی پسند کا کھانا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کے پاس رہے، تو وہ اس کو کھلائیں گے کھانا علی حبہ، اس کے ہوتے ہوئے. کس کس کو؟ مسکینا و یتیما و اسیرا، مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو. انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور کہتے تھے کھلاتے ہوئے انہیں کہ ہم تمہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور نہ ہم تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ایون شکریہ چاہتے ہیں. جیسے میں نے سورہ معارج کے ضمن میں نوٹ کروایا تھا کہ ہمارے بزرگوں کی روایت کیا تھی کہ کوئی مانگنے والا آیا، اس نے مانگا، اور اگر نہیں دے سکے تو اس سے معافی مانگی کہ بابا معاف کرو. اسی طرح بزرگوں کی روایت کیا ہے کہ کسی کو کچھ دیا، اس نے کہا اللہ بھلا کرے، تو فوراً جواب میں کہا اللہ تیرا بھی بھلا کرے. یہ اصل میں کیا تھا کہ اس نے جو شکریہ ادا کر دیا ہے، جو ریٹرن آپ کو دے دیا ہے، آپ وہ ریٹرن جو کا تو اس کو واپس کر کے اس کا اجر آخرت میں لینا چاہتے ہیں. ورنہ اگر اس نے شکریہ ادا کر دیا اور آپ نے خوشی سے وہ شکریہ قبول کر لیا، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کا اجر لے لیا. تو ہماری یہ بزرگوں کی روایات ہیں، یعنی نوٹ کیجئے گا کہ یہ ان بزرگوں کی روایات ہیں جو کوئی زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ قرآن مجید اس طرح سے پڑھے ہوئے نہیں تھے، ایسی کوئی محفلیں انہیں میسر نہیں تھیں. لیکن ہماری جو مسلمان کمیونٹی ہے اس کے اندر روایات تھیں، اسلامی روایات، بغیر کوئی ٹائٹل لگائے ہوئے کہ یہ اسلامی روایات ہیں، وہ نسل در نسل جو ہے وہ چلی آ رہی تھی اور لوگ ان پر عمل پیرا تھے. تو انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں سے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور نہ ہم تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی شکریہ. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، یقیناً ہمیں ڈر ہے اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا کہ جس کی مصیبت بڑی سخت ہوگی اور وہ دن انتہائی طویل ہوگا. فوقاہم اللہ شر ذالک اليوم، تو بچا لے گا اللہ اس دن کے شر سے انہیں. ولقاہم نظرۃ وسرورا، اور انہیں تازگی اور سرور عطا فرمائے گا. یہ تازگی جو ہے یہ اصل میں طبیعت کی تازگی یہاں پر مراد ہے کہ ایک ہوتا ہے انسان بور سا محسوس کر رہا ہے، تھکاوٹ سی محسوس ہو رہی ہے، اکتاہٹ سی محسوس ہو رہی ہے، اس کے مقابلے میں فریشنس کی فیلنگ ہوتی ہے، کوئی اکتاہٹ نہیں ہوتی، کوئی ان پلیزنٹ فیلنگ نہیں ہوتی. تو وہ کیا ہے؟ وہ مائنڈ کی تازگی. ایک ہے پھلوں کی تازگی، اس کا بھی ذکر قرآن مجید میں بار بار ہے، آگے مزید آئے گا. تو وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، اور اللہ تعالیٰ انہیں تازگی اور سرور عطا فرمائے گا. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور ان کے صبر کی وجہ سے، یہ صبر بھی کیا ہے؟ اب یہاں بہت سے پہلو ہیں جو سیاق و سباق میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہ اپنی پسند کا کھانا اپنی بجائے یتیموں، مسکینوں اور اسیروں کو کھلا رہے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں. اس کے لیے انسان کا جو
جنرل طبیعت ہے وہ کیا ہے؟ وہ تھردلے پن کی طبیعت ہے، جو سورج معارج میں ہم نے پڑھی تھی کہ ان الانسان خلق ہلوعا، یقیناً انسان تھردلا پیدا ہوا ہے، اذا مسہ الشر جزوعا، جب تکلیف آتی ہے تو شور مچاتا ہے، جزا فضا کرتا ہے، اور وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب خیر ملتا ہے اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازتا ہے تو روک لیتا ہے کہ میں کسی اور کو نہ دوں۔ اب یہ وہ جو روکنے کی ٹینڈنسی ہے اس کو اوور کم کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے، یہ وہ صبر ہے جس کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے گا۔ متقین فیہا علی الارائک، وہ اونچی اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، اور نہ تو انہیں وہاں پر سورج کی گرمی برداشت کرنی پڑے گی اور نہ فریزنگ چل، یعنی ایک ہوتی ہے ایئر کنڈیشن ماحول، ٹھیک ہے نا، اور ایک ہوتی ہے وہ چل کہ جس میں انسان کے دانت بج رہے ہوں اور وہ سردی سے کانپ رہا ہو۔ دونوں ایکسٹریم نہیں، نہ سورج کی حرارت انہیں تنگ کرے گی اور نہ سردی کی شدت انہیں وہاں پر ستائے گی۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، جھکی ہوئی ہوں گی ان پر جنت کی چھاؤں۔ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور بس میں کر دیے جائیں گے اس کے پھل پوری طرح سے۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہم جو پھل کھاتے ہیں اس میں سے کچھ تو ہوتے ہیں کہ جو 2 ہفتے مہینہ وہ کولڈ سٹوریج میں پڑے ہوتے ہیں، پھر کچھ ہیں کہ جو منڈی میں آتے ہیں لیکن پھل توڑے جانے کے بعد پھر وہ پیکنگ ہوتی ہے، پیکنگ کے بعد پھر ان کی لوڈنگ ہوتی ہے ٹرک کے اندر، اور پھر ٹرک جو ہے وہ دن کے وقت شہر میں آ نہیں سکتا، وہ پھر اگلی شام کو رات کو پہنچتا ہے، اور پھر رات کو وہاں پر وہ ٹرک سے اتارا جاتا ہے، اور پھر تیسرے دن جا کر اگر وہ قریب بھی جگہ ہو، منڈی قریب ہو، تو پھر وہ وہاں سے سیل ہوتے ہیں ہول سیل میں، اور پھر پرچون کی دکانوں پر آتے ہیں، ہم کھاتے ہیں۔ اس میں خواہ اس کی کولڈ سٹوریج اس کی شکل کو مینٹین رکھے، لیکن بہرحال وہ ذائقہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نے کوئی پھل جو آپ کا بڑا مرغوب پھل ہے اور آپ اسے بازار سے لے کے کھاتے ہیں، کبھی سفر کرتے ہوئے آپ کو اس کا کوئی باغ نظر آ جائے، وہاں پر تازہ پھل جو ہیں وہ کاٹے جا رہے ہوں، تو وہاں سے آپ پھل جو ہیں وہ کھائیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہیں کنو تو یہ ہم تو کچھ اور ہی کھاتے رہے، آم تو یہ ہم تو کچھ اور ہی کھاتے رہے، سیب تو یہ ہم تو کچھ اور ہی کھاتے رہے۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، اور ان کی چھاؤں جھکی ہوئی ہوں گی ان پر۔ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور بس میں کر دیے گئے ہوں گے ان کے پھل ان کے لیے پوری طرح۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ وَكَانَتْ قَوَارِيرًا، اور گردش کرائے جائیں گے، یعنی سرو کیے جائیں گے، علیہم اہل جنت پر، بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ چاندی کے برتنوں میں، وَأَكْوَابٍ اور پیالوں میں، کانت قواریرا جو شیشے کے ہوں گے۔ چاندی کے برتن بھی اگر آپ نے دیکھے ہوں، اچھی کوالٹی کے چاندی کے برتن، وہ شیشے سے کم نہیں ہوتے، اتنی نفاست ہوتی ہے ان کے اندر، اور اتنے وہ چمکدار ہوتے ہیں کہ شیشہ ہی معلوم ہوتا ہے۔ قواریر من فضۃ، اور شیشہ بھی ایسے جیسے چاندی ہو۔ قدروہا تقدیرا، جنہیں وہ بھریں گے ٹھیک اندازے کے مطابق، یعنی آپ کو کوئی چائے سرو کرے اور اس کپ کو لبا بھر دے تو پھر آپ کے کپڑوں پر بھی گرے، اور اگر نیچے پرچ رکھی ہوئی ہے تو وہ بھی بھر جائے، اور جب آپ اس کو اٹھا کے پینے لگیں تو اس سے قطرے جو ہے وہ سارے گرتے ہوئے آئے تو اس کا مزہ آدھا رہ جاتا ہے۔ اگر وہ بالکل مناسب بھرا ہوا ہو کپ یا گلاس تو اس میں پینے کا مزہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ یعنی یہ بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم عملی طور پر دیکھتے ہیں لیکن کبھی نوٹ نہیں کیا ہم نے۔ قدروہا تقدیرا، جن کو بڑے ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا گیا ہوگا۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا،
اور پلائے جائیں گے انہیں وہاں ایسے جام جن میں سونڈ کی آمیزش ہوگی. یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک چشمہ ہے. عینن فیہا تسمی سلسبیلا، یہ جنت کا ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور ان کے اندر پھریں گے، سرو کریں گے ولدان مخلدون، لڑکے جو ہمیشہ اسی عمر کو رہیں گے. جب آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہوں تو وہاں سرو کرنے والا بالغ ہو، مرد ہو یا عورت، وہ آپ کے بیت گھوم رہا ہے. ہاں جی کوئی چیز چاہیے، پانی لاؤں، چائے لاؤں، فلاں ڈش لاؤں، فلاں ڈش لاؤں. تو آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو آپ آکورڈ محسوس کریں گے، اور آرڈر دینا بھی ہوگا تو کب دفعہ ہو پڑے، جلدی جلدی جاوے. اگر وہ کم عمر کا بچہ ہوگا جس کے بارے میں آپ محسوس کریں کہ اس کو مرد اور عورت کے تعلق کا کوئی پتہ نہیں ہے، تو آپ کمفرٹیبل محسوس کریں گے اس کی موجودگی کے. یعنی قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پر ان کا ذکر ہے کہ وہاں پر لڑکے سرو کریں گے. اور میں نے سورہ طور میں نوٹ کرایا تھا کہ اس میں واضح طور پر اس کی آگے پیچھے ہم لگایا گیا ہے. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ. لیکن بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے یا سمجھانے کی کوشش کی ہے، باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ مردوں کے لیے وہاں حوریں ہوں گی تو عورتوں کے لیے یہ ولدان ہوں گے. ہرگز نہیں. سورہ طور میں آگے پیچھے ہم لگا کر واضح کیا گیا ہے کہ وہ عورتوں کے لیے نہیں ہوں گے، اہل جنت کے لیے ہوں گے. یہاں ان کے بارے میں مزید وضاحت کی جا رہی ہے، مخلدون، جو ایک ہی کنڈیشن میں رہیں گے. اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، اور جب تم انہیں دیکھو تو ایسے خیال کرو جیسے وہ بکھرے ہوئے موتی ہیں. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جب تم جنت میں نگاہ ڈالو تو ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں اور بڑی شان و شوکت والی سلطنت پاؤ. عالیہم ثیاب سندس، ہوں گے ان کے اوپر کے کپڑے باریک ریشم کے، وخضر، اور سبز رنگ کے، واستبرق، اور چمکدار، وحلوا اساور من فضۃ، اور پہنائے جائیں گے انہیں چاندی کے کنگن، وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اور ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا. ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اس کی پاکیزگی کیا ہوگی کہ اگر واقعی شراب میں کوئی مزہ بھی ہے تو وہ تو انہیں حاصل ہو جائے، لیکن اس سے جو انسان کی مت ماری جاتی ہے، انسان بے خود ہو جاتا ہے، مدہوش ہو جاتا ہے، وہ نہیں ہوگا اس میں. ان ھذا لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. ان سے کہا جائے گا بلا شبہ یہ ہے تمہاری جزا، اور تمہاری سعی و جہد مشکوراً اپریشیٹ کی گئی، قبول کر لی گئی. انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب شروع ہو گیا کہ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، اے نبی یقیناً ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے. فاصبر لحکم ربک، بس آپ جمے رہیے اپنے رب کے حکم پر. ولا تطع منہم آثما او کفورا، اور ہرگز ڈکٹیشن نہ لیجیے، ہرگز کہنا نہ مانیے، ہرگز بات نہ مانیے ان میں سے گناہگار اور ناشکرے کی. واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا، اور اپنے رب کے نام کو یاد کرتے رہیے صبح اور شام. ومن اللیل فاسجد لہ، اور رات کے اوقات میں بھی سجدہ ریز رہو. وسبح لیلا طویلا، اور طویل رات اس کی تسبیح کرتے رہو. ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ، یقیناً یہ یعنی کافر دنیاوی زندگی سے پیار کرتے ہیں. وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور نظر انداز کیے دے رہے ہیں اپنے پیچھے ایک بھاری دن کو. نحن خلقناہم، ہم نے انہیں پیدا کیا. وشددنا اسرہم، اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے. وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور ہم جب چاہیں گے بدل دیں گے ان کی شکلوں کو
جس طرح بدلنا چاہیں گے. یعنی ایک دوسرا ترجمہ بس کہ ہم ان جیسے اور لے آئیں گے. یہ ان جیسے سے آپ سمجھ لیں کہ انسان کی یہ دنیاوی زندگی کا یہ جو جسم کا گوشت پوست ہے، اس میں آؤٹ لائن تو ہماری سیم رہتی ہے لیکن اس کے کنٹینٹ سیم نہیں رہتے. یعنی ہم ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں اکٹھے، ہم سانس اندر لے جا رہے ہیں باہر نکال رہے ہیں. تو ابھی میں نے جو کاربن ڈائی آکسائڈ کا مالیکیول باہر نکالا ہے، ممکن ہے آپ میں سے کوئی جو ہے ابھی نیکسٹ اس کو انہیل کر لے، پھر وہ نکالے تو کوئی تیسرا انہیل کر لے، وہ نکالے تو چوتھا انہیل کر لے. تو وہ جو کانسٹیٹیوئنٹس ہیں اس کے، یعنی نائٹروجن، فاسفورس، کاربن، کلورائڈ، سب یہ سب کیا یہ عدلتے بدلتے رہتے ہیں. ایک ایٹم ابھی میرے اندر ہے، پھر آپ کے اندر ہو جائے گا، پھر ایسے آپ کے اندر چلا جائے گا، پھر وہ باہر چلا جائے گا، پھر اس کو کوئی اور انہیل کر لے گا، اس کے جسم کا حصہ بن جائے گا، پھر وہ اس کو نکال دے گا، پھر وہ دوسرا کوئی اس کا حصہ بن جائے گا. تو ایک دلچسپ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ حج کے دوران مکہ مکرمہ میں نے کھڑکی کھولی ہوٹل کے کمرے کی، تو ایک دم مجھے خیال آیا کہ اچھا اسی فضا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سانس لیتے رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی سانس لیتے رہے ہیں. تو میں نے غیر ارادی طور پر لمبے لمبے سانس لینے شروع کر دیے کہ شاید کوئی کاربن ڈائی آکسائڈ کا مالیکیول جو ہے وہ یہاں کہیں پھر رہا ہو تو وہ آپ کے جسم میں سے نکل کر وہ میرے جسم میں چلا جائے تو میری کیا خوش قسمتی ہوگی. تو یہ جو ایلیمنٹس ہیں وہ ایکسچینج ہوتے رہتے ہیں، تو ہر دم انسان میں تبدیلی آتی رہتی ہے. اس کی ایک آؤٹ لائن کا سٹرکچر تو وہی رہتا ہے، آؤٹ لائن تو وہی رہتی ہے، لیکن اندر جو کنٹینٹس ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں. اور قیامت کے دن بھی کیا ہوگا، یعنی میرا جسم جو ہے وہ تحلیل ہو کر مٹی میں چلا گیا، اور جب اللہ تعالیٰ حکم دے گا تو مٹی جو ہے وہ ایلیمنٹس واپس کرے گی اور وہ پھر ایک شکل اختیار کر لیں گے اور ایک نیا انسان جو ہے وجود میں آ جائے گا. تو انسان تو سیم اس دنیا میں یعنی ہر 4 سیکنڈ میں وہ تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن اس میں پھر نئے سرے سے وہی ساری چیزیں تو وہی ہونی ہے، وہی نائٹروجن ہونی ہے، وہی کاربن ڈائی آکسائڈ ہونی ہے، وہی کاربن ہونی ہے، اور وہی سوڈیم، وہی پوٹاشیم، وہی آئرن، سب کچھ وہی ہے. لیکن وہ ایک خاص کمپوزیشن میں ہوں گے تو ایک نئی شکل بن جائے گی، پھر وہ دوسری کمپوزیشن میں جائے گا تو ایک اور شکل بن جائے گی. واللہ اعلم. ان ھذہ تذکرہ، بس یہ تو ایک نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ پالے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اور تم تو چاہ بھی نہیں سکتے مگر جو اللہ چاہے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر کنٹرول تو حاصل ہے، لیکن جب وہ کسی کو کوئی اختیار دے دیتا ہے پھر بھی اس کا اختیار برقرار رہتا ہے کہ وہ اس کو سیز کر دے. لیکن اللہ تعالیٰ ظالم تو نہیں ہے کہ کسی کو اختیار تو دیا 10 کا اور حساب لے 11 کا، ایسا نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی ہر چیز، میری سوچ کا مالک بھی وہ ہے، میرے ذہن کا مالک بھی وہ ہے، میرے ہاتھوں کا مالک بھی وہ ہے، میری آنکھوں کا مالک بھی وہ ہے، میرے کانوں کا مالک بھی وہ ہے. تو میں تو اس کے کنٹرول سے باہر سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے جتنا اختیار دیا ہے اس کے مطابق وہ مجھ سے حساب لے گا. یدخل من یشاء فی رحمتہ، اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا. والظالمین اعد لهم عذابا علیما، البتہ ظالموں کے لیے ہم نے ایک تکلیف دہ دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وإذا مرضت فهو يشفين